بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم پڑھیں گے یہ پوسٹ آر این سیکنڈ ایئر سیمیسٹر 1 کی ایک سبجیکٹ ہے جسے اے سی این کہا جاتا ہے، ایڈوانس کنسیپٹ ان نرسنگ، اور اس کو سی ایچ این ابھی ہم اس میں سی ایچ این کو ایڈوانس کنسیپٹ میں سی ایچ این کے بارے میں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا فرسٹ لیکچر ہے کمیونٹی اسسمنٹ اینڈ پرائیورٹی سیٹنگ۔ اس سے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کورس ڈسکرپشن کیا ہے۔ ہم اس سی ایچ این میں یا اے سی این 3 میں ہم پلاننگ سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم نے پلاننگ کس طرح کرنا ہے، ہیلتھ پروموشن کے بارے میں، ایپیڈیمیالوجی کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، اور گلوبلی ہیلتھ جو مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں جو مسئلے ہیں اس کے اوپر پڑھیں گے۔ ڈائیورس رول آف کمیونٹی ہیلتھ نرس، کہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کام کیا ہے۔ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا کورس؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ کرنٹ پاپولیشن ہیلتھ ایشو ہمارے علاقے میں یا ہمارے آبادی میں جو ہیلتھ مسائل ہیں پاکستان میں، اور رول آف کمیونٹی ہیلتھ نرس کیا ہے۔ انٹروڈیوس ایڈوانس کنسیپٹ آف ریپروڈکٹیو ہیلتھ، ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں جو کنسیپٹس ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ رول آف نرس، نرس کیا رول ہے۔ اپلائی کنسیپٹ آف پرائمری ہیلتھ سینٹر، پرائمری ہیلتھ کیئر، ہیلتھ پروموشن کے بارے میں، اینڈ کمیونٹی ایز اے پارٹنر، اور کمیونٹی ایپیڈیمیالوجی کے بارے میں، ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں ہے کمیونٹی اسسمنٹ اینڈ پرائیورٹی سیٹنگ، یہ فرسٹ یونٹ ہے۔ تو ہم اس میں کیا کرنے ہیں، ہم نے اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کے آخر میں ہم اس کے قابل ہوں گے کہ ڈیفائن نیڈ اسسمنٹ، کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، نیڈ کیا ہے، اور ہم اس کو کس طرح اسسمنٹ کریں گے کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہم اس کو کس طرح معلوم کریں گے۔ ڈسکس دی امپورٹینس آف نیڈ اسسمنٹ ان دا کمیونٹی، اور ہم ضرورت کو کیوں معلوم کرتے ہیں، تو اس میں کمیونٹی میں اس کا کیا امپورٹنس ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا رول آف نرس ان دا کمیونٹی اسسمنٹ، اس میں نرس کا کیا رول ہونی چاہیے۔ آئیڈینٹیفائی اسٹیپس آف نیڈ اسسمنٹ ان دا کمیونٹی، اس کی کون سے اسٹیپس ہونی چاہیے۔ آئیڈینٹیفائی اسٹیپس آف نیڈ اسسمنٹ ان دا کمیونٹی، ہم کس اسٹیپس کو فالو کریں گے کہ ہم کمیونٹی میں یہ چیز اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے کون سے اسٹیپس اپلائی کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی ریلیونٹ اینڈ اپروپریٹ سورسز آف انفارمیشن، کہ وہ جس چیز سے ہم انفارمیشن ہمیں معلوم کرتے ہیں تو وہ ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی۔ انکلوڈنگ کمیونٹی ایسیٹس، اور کمیونٹی ایسیٹس کے بارے میں ہم کمیونٹی میں کون سی اثاثے پڑے ہوئے ہیں، ایسیٹس کا مطلب ہے اثاثے، اینڈ ریسورسز، اور کون سی ذرائع موجود ہیں، وسائل موجود ہیں۔ ڈسکس میتھڈ اینڈ ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا ہم کس طرح کلیکٹ کریں گے۔ اپلائی کمیونٹی اسسمنٹ ٹول، کمیونٹی اسسمنٹ ٹول کیا ہے وائل کنڈکٹنگ کمیونٹی اسسمنٹ۔ ڈیفائن پرائیورٹی سیٹنگ، کہ ہم کس چیز کو پہلے، ہم کس ضرورت کو ہم پہلے لے کے آئیں گے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ڈسکس پرپز آف پرائیورٹی سیٹنگ آف ہیلتھ پرابلمس، اور ہیلتھ پرائیورٹی ہم نے جو جس چیز کو توجہ دی تو ہم ڈسکس پر ہم مقصد، وہ کون سی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم چیز کو توجہ دیتے ہیں، پہلے لے کے آتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی اسٹیپس آف پرائیورٹی سیٹنگ، اور ایک ضرورت کو ہم نے پرائیورٹی دیا کہ اس کو پہلی ہونی چاہیے، تو اس کے اسٹیپس کون سے ہونے چاہیے۔ پرائورٹائز ہیلتھ پرابلم، یوٹیلائز پرائیورٹی سیٹنگ ٹولس، اور وہ کون سی مسئلہ ہے، ہیلتھ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پہلے لے کے آئیں گے، پرائیورٹی ہم نے دیا ہے۔ نیڈ اسسمنٹ کیا ہے، واٹ از نیڈ، نیڈ کیا ہے نا، ضرورت کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس کم ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو سیم ٹرم ہے دا گیپ، جو گیپ ہے یا ڈسکرپنسی، جو کمی ہے بٹوین دا پریزنٹ اسٹیٹ جو آپ کے پاس موجود ہے، اینڈ دا ڈیزائر، اور آپ کی کوشش ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ اسسمنٹ کا مطلب یہاں پہ ہے، اسسمنٹ از دا پروسیس آف گیدرنگ، تو اس کے لیے آپ کیا کرو گی، جمع کرو گی، ڈسکسنگ، اور وہ ڈسکس کرو گی معلومات فرام ملٹیپل اینڈ ڈائیورس سورسز، مختلف جگہوں سے آپ یہ معلومات
جمع کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے مل جائے گی. نیڈ اسسمنٹ کیا ہے؟ سسٹمیٹک پروسیس فار کریٹنگ اے پروفائل. آپ نے ایک سسٹم بنایا، آپ نے ایک چیز کو کریٹ کیا. اب دا نیڈ، اسی ضرورت کی کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، تو آپ نے اسی لسٹ بنایا. اینڈ ریسورسز، اور وہ ذرائع، وہ چیز جمع کی. وسائل اف گیون کمیونٹی، ایک کمیونٹی میں اور ٹارگٹ پاپولیشن یا اسی پاپولیشن کی. ہیلتھ نیڈس اسسمنٹ، HNA. ہیلتھ نیڈس اسسمنٹ نام سے ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو، تو وہ جس چیز کے ذریعے سے آپ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ ہے. ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ از اے سسٹمیٹک میتھڈ. یہ ایک سسٹمیٹک میتھڈ ہے آپ آئیڈینٹیفائی انمیٹ ہیلتھ، کہ وہ جو صحت آپ کے پاس نہیں ہے، تاکہ میں اس کو معلوم کروں اور وہ مجھے مل جائے. اینڈ ہیلتھ کیئر نیڈس، جو کہ میرے پاس ہونی چاہیے آپ پاپولیشن، ایک پاپولیشن میں. اینڈ میکنگ چینجز، اور میں وہ چیز تبدیلیاں لے کے آؤ ٹو میٹ دیز انمیٹ چینج، کہ وہ جو جس چیز کی مجھے ضرورت ہے. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے نا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس مینٹلی ایل پیشنٹ ہے، تو اس چیز کو اس کے ساتھ ذہن کی کمی ہے، اس کی برین کی کمی ہے، مطلب برین کی فنکشننگ کی کمی ہے. تو آپ نے ایسے اسٹیپس کو فالو کی کہ وہ چیز بالکل آپ کو مل گئی. آپ نے ڈائٹ کو فالو کیا، آپ نے ٹریٹمنٹ لیا جس چیز کی ضرورت تھی، اور آپ مینٹلی ٹھیک ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ آپ کی ہو گئی. امپورٹنس آف نیڈ اسسمنٹ ان دا کمیونٹی، یہ کیوں ضروری ہے؟ ڈسکرائب دا اسٹیٹ آف ہیلتھ آف لوکل پرسن. کیونکہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ مجھے ایک کسی جگہ میں لوگوں کی صحت کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہو جائیں. انیبلز دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا میجر رسک فیکٹر اینڈ کاز آف ایل ہیلتھ. اور وہ جو صحت بیمار ہے تو اس کا وجہ کیا ہے. انیبلز آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکشن، وہ چیزیں، وہ ایکشنز، وہ کام معلوم ہو جاتی ہے. نیڈ کس کی ضرورت ہے ٹو ایڈریس دیز نیڈ، تاکہ وہ مل جائے. نیڈ اسسمنٹ میں آلسو بی یوزڈ، جس چیز کی ضرورت ہو اب اس کو اب اس کے لیے محنت کر رہے ہو، از آلسو بی یوزڈ، یہ اس لیے بھی استعمال ہوتی ہے ٹو ڈیٹرمن ویدر دیئر از نیڈ فار نیو پروگرام. اگر ہم اس کے اوپر ہم کام کرو گے تو ہمیں نئی پروگرام کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا. ڈیولپنگ اے پلان فار آئیڈینٹیفائنگ لوکل نیڈ، جس چیز کی ضرورت ہو آپ نے ایک پلان کو تیار کیا. اینڈ ریسورسز، اور وہ وسائل جمع کی. کین ہیلپ چینج میکرس، تو آپ کو ایک تبدیلی آپ محسوس کرو گے. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو امپروو دیئر کمیونٹیز ان دا موسٹ لاجیکل اینڈ ایفیشینٹ وے. تو آپ بہت اچھے انداز میں کمیونٹی کو اچھی طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہو. اٹ ول ہیلپ یو ٹو گین ڈیپر انڈرسٹینڈ، آپ کو بالکل صحیح پتہ چلے گا اب دا کمیونٹی، اسی کمیونٹی کا. نیڈ اسسمنٹ پرووائڈ اے گائیڈ فار ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ اے پلان. آپ ایک منصوبہ تیار کرو گے ٹو اسس، اور آپ معلوم کرو گی، آپ کو معلوم ہو جائے گی دا نیڈ آف کمیونٹی، کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے. اینڈ دا ریسورسز اویلیبل فار دیم، اور وہ وسائل موجود ہیں. اٹ انکریج دا کمیونٹی ممبرز، یہ آپ کو انکریجمنٹ دے سکتی ہے ٹو کنسیڈر دا کمیونٹی ایسیٹس. آپ کو کمیونٹی کی اثاثوں کے بارے میں پتہ چلے گا. ٹو سالو کمیونٹی پرابلمس، کہ میں اس طریقے سے میں کمیونٹی کے مسئلے مسائل کو حل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. نیڈ اسسمنٹ آلسو ہیلپ ٹو میک ڈیسیژن. آپ نے ایک چیز کی ضرورت محسوس کی اور آپ نے اس کے لیے آپ نے محنت کی، تو کیا ہے ہیلپ ٹو میک ڈیسیژن، آپ فیصلہ کر سکو گے اباؤٹ پرائرٹیز، کہ میں اس چیز کو توجہ زیادہ دوں گا پر کمیونٹی امپرومنٹ، تو اس کی وجہ سے وہ کمیونٹی امپروو ہو جائے گی. اسٹیپ آف نیڈ اسسمنٹ، نیڈ اسسمنٹ کے اسٹیپس یہ ہے، 8 اسٹیپس ہے. کہ ایک چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آئیڈینٹیفائی اینڈ انگیج اسٹیک ہولڈر. آپ نے اس کو متعلقین کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اسی کے پاس جاؤ، وہ معلوم کرو. ڈیفائن دا کمیونٹی کو ڈیفائن کرو. کلیکٹ اینالائز ڈیٹا کیا کرو؟ جمع کرو. سلیکٹ پرائرٹی کمیونٹی ہیلتھ ایشو، اور جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو تو اس کو پہلے سلیکٹ کرو. فار ایگزامپل کسی جگہ میں ملیریا ہے تو آپ دوسرے بیماریوں کو چھوڑو، ملیریا کے اوپر بحث کرو. ڈاکیومنٹ اینڈ کمیونیکیٹ، وہ چیز لکھو، کمیونیکیٹ، لوگوں کے ساتھ بات کرو. پلان، منصوبہ بناؤ. امپرومنٹ اسٹریٹجیز، منصوبہ بندی کرو. امپلیمنٹ امپرومنٹ پلان، جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو لاگو کرو. ایوالویٹ پروگرس، اور نتیجہ نکلواؤ.
رول آف نرس اینڈ کمیونٹی اسسمنٹ. نرس کا کیا رول ہونی چاہیے؟ ہیلپنگ ہول کمیونٹیز. نرس کیا کرے گا یا کرے گی کہ یہ ساری کمیونٹی کے لیے ایک ہیلپ پرووائڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. کمیونٹی نرسز ایکٹ ایز ایجوکیٹر. وہ تعلیم دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے. ڈیزیز اینڈ انجری پریونشن. ڈیزیز کے اوپر وہ کام کر سکتی ہے کہ اس کو انجری کو کس طرح پریونٹ کرے. فار ایگزامپل ایک جگہ میں وہ کیا ہے، وہ واش روم ہے، تو وہاں پر پیشنٹ سلپ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چپل رکھے گا، پلاسٹک چپل رکھے گا یا رکھے گی، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، وہ انجری پریونشن ہو سکتی ہے. ریسرچ سائنٹسٹ. نرس ریسرچ بھی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. کمیونٹی ایڈوکیٹس. وہ وکیل بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے. ایمرجنسی پریپیئرڈ. ایمرجنسی پریپیئرڈ مطلب ہے کہ کسی بھی خراب حالت کے لیے پہلے سے تیار ہونی چاہیے. وہ خود بھی تیار رہتا ہے یا رہتی ہے اور دوسروں کو بھی تیار رکھتے ہیں یا رکھتی ہے. ہیلتھ لائسنس. ان کے ساتھ لائسنس ہونی ہے، پی این سی کارڈ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. اور وہ پروفیشن میں بھی آ جاتی ہے. بی ایس این کرتے ہیں، پوسٹ آر این کرتے ہیں، آر اینس کرتے ہیں، یہ سارے پروفیشنلز ہیں. ان مور ڈیٹیل دا رول آف پبلک ہیلتھ نرس آر. اور ڈیٹیل کے ساتھ ہماری پبلک ہیلتھ نرس، ہمارے جو نرسز ہیں ان کی رول کیا ہے. رول ایز اے کیئر گیور، کہ وہ بالکل کیئر کو پرووائڈ کرتے ہیں. کیئر گیور از دا رول موسٹ کامنلی اسٹیٹ ود دا نرسنگ بائی دا جنرل پبلک. عام طور پر جو لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں، جو نرسز، جو ہمیں وہ معلوم ہے. ان دا رول آف کیئر گیور، وہ اس کیئر گیور کے رول میں دا نرس پرووائڈ ڈائریکٹ کیئر. وہ کیئر کو پرووائڈ کرتا ہے یا کرتی ہے when clients are unable to meet their own need. جو مریض وہ کیا ہو، وہ اس کے قابل نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو حاصل کریں. دس انکلوڈ فزیکل نیڈ ہے، انجیکشنز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں which can range from total care ٹو ہیلپنگ پیشنٹ ود دا النس. پریونشن کے بارے میں وہ بھی بتا سکتے ہیں یہ لوگ. ان کو کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ، کچھ لوگ کمپلیٹلی منحصر ہوتے ہیں، کچھ پارشل ہوتے ہیں، کچھ صرف سپورٹ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. رول ایز اے کیئر گیور. ہولسٹک کیئر. ہولسٹک کیئر کا مطلب ایز اے ہول. ایمپسائز، جو کہ زور دیتا ہے دا ہول پرسن از گریٹر دین دا سم آف دیئر پارٹس. کہ سارے چیزوں کو، ایک چیز کے اوپر کام نہ کرو بلکہ ساری چیزوں کو، مینٹلیبیٹی کو، فزیکل کے اوپر کام کرو، اکنامیکل کو. جس مین دا نرس آلسو ایڈریس سائیکو سوشل، کہ وہ سائیکو ذہنی طور پر سوشل معاشرے میں ڈیولپمنٹل کیئر کو پرووائڈ کرے. کلچرل ثقافت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو. اینڈ اسپریچول نیڈ. اور مریض کے جو مذہبی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی، مطلب ایک پیشنٹ ہے آئی سی یو میں پیشنٹ ہے، وہ نرسز سے کہے کہ میرے لیے جائے نماز لے کے آؤ، پریئر میٹ، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائے نماز لے کے آئے تاکہ ان کو ذہنی سکون مل سکے، نماز پڑھے. دا رول آف کیئر گیور انکلوڈ آل آف دا ٹاسکس. یہ سارے ٹاسک اینڈ اسکلز اور سارے اس کی مہارتیں دیٹ وی ایسوسیٹ ود دا نرسنگ کیئر، بٹ آلسو انکلوڈ دا ادر ایلیمنٹ دیٹ میکس اپ دا ہول پرسن. صرف نرسنگ کیئر کے اوپر توجہ نہیں بلکہ سارے مریض کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کام کرنی ہے. رول ایز اے کاؤنسلر. وہ اس کو تسلی دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے. کاؤنسلنگ از اے پروسیس آف ہیلپنگ اے کلائنٹ ٹو ریکگنائز، تاکہ وہ اس کو پہچان سکے اینڈ کو مقابلہ کر سکے ود اسٹریسفل سائیکولوجیکل. اس کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اسٹریس ہے، تو اس کو تسلی دے. اور سوشل پرابلم یا کسی معاشرے میں اس کے ساتھ کوئی کچھ مسئلہ ہوا ہے وہ تسلی دے. when acting as a counselor، جب آپ تسلی بخش کام کرو گے. the role of nurses assets، وہ اساسی کلائنٹس، مریضوں کو with the problem identification and resolution. تو اس کو جب وہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں نا وہ نرسز، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل نکل سکتا ہے. the counselor facilitates، وہ اس کا ہیلپ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے clients action and does not tell clients what to do but assists clients to make their own decision. یہ ہیلپ کرتی ہے یا ہیلپ کرتا ہے تاکہ مریض اپنا فیصلہ خود کر سکے. کاؤنسلنگ از ڈن ٹو ہیلپ کلائنٹ انکریز دیئر کوپنگ اسکل. جب آپ اس کو تسلی دو گی تو اس کا کوپنگ اسکل، وہ جو مسئلہ آئے ہیں ان کے خلاف یا ان کے ساتھ ان کے لیے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. رول ایز اے کاؤنسلر.
کونسلر کے تسلی. کلائنٹس آر فریکوینٹلی کونسلڈ ان اسٹریس مینجمنٹ، جس کی وجہ سے ان کا اسٹریس مینیج ہو جاتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود کرونک کنڈیشن، اگر کوئی کرانک مسئلہ ہے، کرانک کڈنی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ناخوش ہے، تو اس کو بہت تسلی ملی کہ وہ بیماری کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ان میں. افیکٹو کاؤنسلنگ از ہولسٹک. اچھی سی تسلی وہ ہے جو ہولسٹک ہو. ہولسٹک میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صرف اسی ڈیزیز کے بارے میں نہ ہو بلکہ مینٹلی بھی ہو، اسپریچولی بھی ہو. اینڈ دیٹ اٹ ایڈریسز، تاکہ وہ نظر ثانی کر سکے یا روشنی ڈال سکے دی انڈیویجولز ایموشنل، تاکہ وہ اس کو ایموشنلی کوئی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکلی مسئلہ ہے، مذہبی طور پر مسئلہ ہے، کوگنیٹو ڈائمینشن، اس کی ذہنی کوئی مسئلہ ہے، تاکہ سارے کے اوپر وہ ان کے ساتھ کام کر سکے. نرس کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر. ایز اے ٹیچر دا نرس ہیلپ کلائنٹ لرن اباؤٹ دیئر ہیلتھ، تاکہ وہ ان کو اپنی صحت کے بارے میں جان سکے وہ. اینڈ دا ہیلتھ کیئر پروسیجر، اور ہیلتھ کیئر جو پروسیجر ہو رہی ہے دے نیڈ ٹو پرفارم، تاکہ وہ کرے ٹو ریسٹور، تاکہ وہ ریسٹور ہو جائے، واپس نارمل کی طرف لے آئے مریض کو. اینڈ مینٹین دیئر ہیلتھ، اس کو اپنی صحت مل سکے. رول ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ. نرس کبھی کبھار وکالت کرتی ہے مریض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ. A client educates is a person who speaks for the or act for the on the behalf of the client so as to protect him. اس کی مریض کے لیے وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کرتی ہے. In this role the nurse may represent the client need. وہ ڈاکٹر کو، فزیشین کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کیس کو. وشز، ان کی جو ذریعات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں. to other health professionals such as relying the client wishes انفارمیشن ٹو دی فزیشین کو یا ڈاکٹر کو یا کسی اور کو مریض کے بارے میں جو جن کی وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا وہ مسئلہ آگے کر سکے. Frequently clients and families do not communicate to their concerns to physicians. وہ اب ان کے اپنے مسئلے مسائل وہ خود نہیں بتا سکتے ہیں but will do so to the nurse، لیکن نرس کو بتا سکتے ہیں. with whom a bond has been established، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوا ہوتا ہے. nurses function as a client educator، ان کی وکالت کرتے ہیں by listening and communicating the expressed concerns to other health care providers and including those concerned into کیئر پلاننگ. وہ کیئر پلاننگ میں ان کو لے کے آتے ہیں. رول ایز اے ریسورس پرسن. اور نرس کیا ہے؟ ایک بہت ذخیرہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس، ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے. ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. The nurse function is a resource person. وہ بہت ریسورس پرسن ہوتا ہے. by providing skilled intervention، وہ اچھی سکلز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. and انفارمیشن، معلومات کو. identifying resources، وہ اپنے ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. and making referral as a need also fall under the auspices of this role. Nurses must consider the client's strengths. وہ جو نرس ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے ان کی اسٹرینتھس کو. اینڈ ایکسیس ٹو ریسورسز، کہ وہ اس ریسورسز کو وہ پہنچ سکتا ہے، انکلوڈنگ فزیکلی، انٹلیکچولی، اکنامکلی، سوشلی اینڈ انوائرمنٹلی. مثال کے طور پر اس سارے سلائڈ کا مقصد یہ ہے، اس میں بالکل لاسٹ لائن پہ ایک ورڈ لکھا ہے اکنامک. تو اوپر لکھا ہے کہ یہ ایک ذخیرہ ہے اور نیچے لکھا ہے اکنامک. اکنامک کا مطلب ہے کہ پیسے. تو کم نرس کو پتہ ہوتا ہے کہ کم پیسوں پہ اچھی سی علاج کہاں سے مل سکتی ہے. تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی یا یہاں جاؤ اور اس دکان سے یہ انجیکشن لے لو، یہ آپ کو 20% میں مل جائے گا. تو ان کے پاس یہ ذخیرہ ہوتے ہیں معلومات کا، تاکہ وہ ان کو بتا سکے جس کی وجہ سے ان کو اکنامک فائدہ ہو. اس طرح وہ انٹلیکچوئل انوائرمنٹ، ماحول کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا پہنچا سکتی ہے. ایز اے لیڈر، وہ لیڈر ہوتی ہے، اس کو لیڈ کرتی ہے، مریضوں کے لیے ایک لیڈر بن جاتی ہے، علاقے کے لیے، معاشرے کے لیے. A leader influences other to work together، کہ دوسروں کو اس کے اوپر وہ ابھارتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ کام کرے. to accomplish، تاکہ وہ حاصل کرے اسپیسیفک گول، ایک اچھی سی مقصد کو. A leader role can be employed at different level. یہ بہت جگہوں پہ لاگو ہو سکتا ہے. انڈیویجول کلائنٹ ایک مریض کو یا فیملی کو لیڈ کر سکتا ہے، گروپس کو کرتا ہے، کولیگس کو کرتا ہے، اینڈ کمیونٹی یا سارے کمیونٹی کو. افیکٹو لیڈرشپ از اے لرن پروسیس. یہ بہت ایک ہم لرننگ کرتے ہیں. ریکوائرنگ
اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا نیڈز ہم ریکوائر کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسی ضروریات کو، اینڈ گولس اور اسی مقاصد کو، دیٹ موٹیویٹس پیپل تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو جائے، دا نالج ٹو اپلائی دا لیڈرشپ اسکل تاکہ وہ اسکلز حاصل ہو جائے، اینڈ دا انٹرپرسنل اسکل ٹو انفلوئنس ادر. بس نرس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لیڈنگ کرے گا، گروپ کو لیڈ کر سکتے ہیں، فیملی کے لیے وہ لیڈنگ کر دے، ان کی وہ لیڈر بن جاتا ہے. رول ایز اے ریسرچر، نرس ریسرچ کو بھی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. نرس ریسرچرز اور سائنٹسٹ ہو اسٹڈیز ویریس اسپیکٹس آف ہیلتھ. یہ جو وہ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، وہ مختلف صحت کے مختلف جگہوں پہ وہ کام کرتے ہیں، النس بیماریوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر بائی ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ سائنٹیفک اسٹڈی. وہ ڈیزائن بناتے ہیں، امپلیمنٹ لاگو کرتے ہیں مختلف قسم کی اسٹڈیز. دے لک فار ویز وہ ٹو امپروو ہیلتھ، وہ صحت کے لیے بہت سے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر آؤٹ کم وہ اچھی سی طریقے نکلواتے ہیں. رول ایز اے کمیونیکیٹر، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں. تو کمیونٹی ایسیٹس اینڈ ریسورسز بزنس. رول ایز اے کمیونیکیٹر کہ وہ مریض سے بات کو لے کے ڈاکٹر کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایز اے کمیونیکیٹر کے ذریعے سے دا نرس انڈرسٹینڈس، اس کو پتہ ہوتا ہے دیٹ افیکٹو کمیونیکیشن ٹیکنیکس، وہ کمیونیکیشن ٹیکنیکس کو حاصل کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، کین ہیلپ امپروو دا ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ. تو جب اچھی سی کمیونیکیشن ہو ڈاکٹر کے ساتھ یا دوسرے کولیگ کے ساتھ، تو وہ ہیلتھ کیئر وہ ماحول کیا بن جاتے ہیں، صحت مندانہ ماحول بن سکتا ہے. بیریئرس ٹو افیکٹو کمیونیکیشن، جب افیکٹو کمیونیکیشن نہ ہو، ٹھیک ہے، کین انہیبٹ دا ہیلنگ پروسیس، تو وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دا نرس ہیز ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی ود دا پیشنٹ، وہ مریض کے ساتھ اچھی سی کمیونیکیٹ کرے گا. اینڈ فیملی ممبرز، اور فیملی ممبرس کے ساتھ، ایز ویل ایز ادر ممبر کے ساتھ آف دا ہیلتھ کیئر ٹیم. ان ایڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ دا نرس از ریسپانسبل فار ریٹن کمیونیکیشن، وہ بھی اس کی وہ ذمہ دار ہوگا یا ذمہ دار ہوگی جو کمیونیکیشن انہوں نے لکھا ہے. اور پیشنٹ چارٹنگ، یا مریض کا جو چارٹ انہوں نے بنایا ہے، وہ چیز اے کی کمپوننٹ ٹو کنٹینیوٹی آف کیئر، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. مطلب اپنے بلڈ پریشر لکھا پیج کے اوپر کہ مریض کا بلڈ پریشر یہ ہے، تو یہ آپ نے اس کی بات کو ڈاکٹر کو کمیونیکیٹ کیا. تو اگر آپ نے صحیح لکھا تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے غلط کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے پاس بھی ذمہ دار ہوں گے. اور ابھی اگر آگے پتہ چلا تو مریض کا بھی آپ کے اوپر وہ بن سکتی ہے، ڈاکٹر کا بھی آپ کے اوپر وہ بن سکتی ہے. تو میرے خیال میں ویڈیو جو ہے نا لمبی ہو رہی ہے، تو ہم اس پارٹ کو دوسرے جو ریمیننگ سلائڈز ہے، یہ دوسری ویڈیو میں ہم سالو آؤٹ کریں گے. تھینکس فار واچنگ.